اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا موضوع ہے دفاع اعلیٰ حضرت اور مسئلہ داڑھی۔ یہ موضوع اس لیے میں نے لیا کیونکہ کل ایک دیوبندی نے اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت کے حوالے سے ایک داڑھی کا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے اس قرآن شریف میں جھوٹ باندھا ہے، قرآن شریف کا جھوٹ باندھا ہے۔ آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، اس نے کہا کہ قرآن شریف پہ جھوٹ باندھا، لکھا ہے کہ احمد رضا خان کا قرآن پر جھوٹ۔ اس پر ایک ہمارے سنی بھائیوں کی کافی بحث ہوئی اور اس پر ایک شخص نے شاید مانگا ہوگا کہ اس پر حکم کیا ہے اگر قرآن شریف پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو ایک دیوبندی نے لکھا ہے کہ قرآن کے نام پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کو تو یہ پتہ ہے، یہ دیوبندی کچھ دنوں پہلے ہی مجھ سے ذلیل ہوا تھا اور پھر اس نے دوبارہ یہ کمنٹ کر کے اپنی جہالت کو اور عام کیا ہے۔ تو اس پر میں نے اپنی وال میں ایک حوالہ پیش کیا، کہا کہ اگر واقعی قرآن شریف پہ جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے تو آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیے، میں آپ کو وہ عبارت آپ کو دکھ رہی ہوگی اسکرین شاٹ پہ، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام اشرف السوانح۔ لکھتے ہیں کہ اور ایک واقعہ حفظ کلامی مجید کے بعد یاد آیا کہ ایک نابینا حافظ ہے جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا۔ ان کو حضرت والا قبل بلوغ نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دور کر رہے تھے کہ حضرت والا نے دور کے وقت ان کو متنبع کر دیا، حافظ جی میں آج تم کو دھوکہ دوں گا اور یہ بھی بتا دوں کہ فلاں آیت میں دھوکہ دوں گا۔ حافظ جی نے کہا کہ میاں جاؤ، تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو، بڑے بڑے حافظ تو مجھے دھوکہ دے ہی نہ سکے۔ حضرت والا جب سنانے کھڑے ہوئے اور اس آیت پر پہنچے، دیکھیے جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے۔ اس کے بعد اسے آگے جب پڑھنے لگے تو لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑھا جیسے رکوع میں جا رہے ہو اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہو۔ بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع جا رہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے۔ ادھر حضرت والا نے آگے قرأت شروع کر دی، دیکھیے آیت وہاں پہ ہائی لائٹ ہے۔ ادھر حافظ جی تو رکوع میں پہنچے اور ادھر قرأت شروع ہو گئی، فوراً حافظ جی سیدھے کھڑے ہوئے۔ اس پر حضرت والا بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہا کر ہنس پڑے اور ہنسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو حضرت والا سے مراد یہاں پہ اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ تو سامعین دیکھیے کہ اس پوری عبارت میں اشرف سوانے والی اس عبارت میں اشرف علی تھانوی کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کا سارا دھیان اپنے استاد پہ تھا، جو نابینا استاد تھے اس کے اوپر تھا کہ وہ اب نماز چھوڑ کر اب وہ رکوع میں جائیں گے اور یہ ان کا مذاق بنائے گا۔ پھر مذاق بنانے کے بعد میں اس کو بہت زور سے ہنسی آئی تو نماز کے دوران یہ بہت زور سے ہنسنے لگے اور پھر یہ نماز توڑ کر سائڈ میں ہو گئے۔ اس کا سارا دھیان صرف دھوکہ دینے میں تھا، نہ کہ نماز میں تھا۔ تو یہ چیز میں نے پیش کری تو اس پر کچھ بیوقوف دیوبندیوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو ہمیں کوئی گستاخی نہیں لگی، استغفر اللہ۔ اس کے بعد میں اب میں آپ کو دوسرے اس کا ایک الزامی جواب تو میں نے دے دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسرا الزامی جواب بنایا جسے میں ابھی یہاں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو کتاب کا نام ہے، پہلے آپ کو بتا دوں دیوبندی کی کتاب کا نام ہے تفریح الخواطر فی رد تنویر الخواطر کے صفحہ نمبر 29 پر سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں، جب کوئی مصنف کسی کا حوالہ اپنی تائید میں پیش کرتا ہے اور اس کے کسی حصے میں اختلاف نہیں کرتا تو وہ وہی مصنف کا نظریہ ہوتا ہے۔ دیکھیے تو دیوبندی کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی کا عقیدہ پیش کرے اپنی کتاب میں اور اس کے کسی حصے میں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ عقیدہ جو ہے وہ اس مصنف کا ہو جاتا ہے، وہ اس رائٹر کا ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو دوسری کتاب دکھاتا ہوں۔ پہلے دیوبند کی دوسری جو کتاب ہے اس کا نام ہے اسلام میں داڑھی کا مقام کے صفحہ نمبر 42 پر مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی وغیرہ یہ اپنے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھیے، بے عینی وہی عبارت ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی احکام شریعت میں لکھا اور یہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے بھی ہیں۔ کیا لکھتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ داڑھی منڈانے اور کتروانے والا فاسق ملعون ہے، اسے امام بنانا ناجائز ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس کے آگے پوری عبارت انہوں نے ایسا لکھی. تو بے عینی وہی عبارت ہے جو کہ دیوبندیوں نے اعتراض اٹھایا کہ دیکھو قرآن شریف پہ کیسے جھوٹ باندھا ہے. ابھی میں بتا دوں وہ عبارت کون سی ہے جو قرآن شریف پہ جھوٹ باندھا ہے. آگے جو لکھا ہے فرض ہو یا تراویح کسی نماز میں اسے امام بنانا ناجائز ہے. حدیث میں اس پر غضب اور بڑا کر لیجیے اس کو. غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعید آئی ہے اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے. تو یہ جو الفاظ ہے قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. واللہ تعالیٰ عالم. مقام شعر صفحہ نمبر یہ. تو اس عبارت کے بارے میں وہ بتا رہے تھے. تو اس میں جیسا لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف میں اس پر لعنت ہے. تو اس پر یہ دیوبندی نے کیا اعتراض کیا کہ دیکھو نبی اعلیٰ حضرت نے جو ہے قرآن شریف پر جھوٹ باندھا. اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف پہ جھوٹ باندھا. اسی کا یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں کہ اب تو یہ عبارت آپ کی خود مفتی صاحب نے لکھی ہے اور بقول سرفراز خان صاحب کے اگر اس عبارت پر کوئی اختلاف نہ بتائے تو عبارت وہ اس مصنف کا عقیدہ ہوتا ہے. تو یہ سیم عقیدہ تب آپ کے مصنف کا ہو گیا. تو بقول آپ کے جو مصنف صاحب ہے محمد مفتی ابراہیم صاحب, یہ بھی کہاں گئے؟ سیدھا جہنم میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا دوسرا الزامی جواب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی کس طرح کا حکم لگاتے ہیں ان پر. اگر ان میں دم ہوگا تو لگائیں گے. اب آئیے میں آپ کو تیسرا الزامی جواب بتا دوں اس کے حوالے سے. کتاب کا نام ہے شہید کربلا اور یزید. لکھنے والے ہیں ان کے حضرت مولانا محمد طیب صاحب. یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے تو قرآن پیش کر کے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب مبین میں یزید پر لعنت بھیجی ہے. اب بتائیے قرآن شریف میں یزید کے اوپر لعنت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں یزید کے اوپر لعنت کی گئی ہے؟ تو یہ دیوبندیوں نے کس طرح سے الزام لگایا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. اور اس میں یاد رکھیے سامعین, سرفراز خان کی عبارت کو بالکل نہ بھولے. جو شخص دوسرے مصنف کے حوالے کو اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا تو وہ اس کی اپنی تائید کرتا ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے خود دیوبندی صاحب نے کہا ہے کہ میں دوبارہ سے پڑھ کے بتا دوں آپ کو کیا لکھا ہے اس میں. جب کوئی مصنف کسی کا حوالہ اپنی تائید میں پیش کرتا ہے اور اس کے کسی حصے میں اختلاف نہیں کرتا تو وہ مصنف کا نظریہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن شریف میں یزید پر لعنت کی گئی ہے, تو یہ بالکل عین دیوبندی کا ہی عقیدہ ہوا کیونکہ اس کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو مجھے کوئی دیوبندی بتا سکتا ہے کہ قرآن شریف میں یزید کے اوپر لعنت کب کی گئی ہے؟ چلیے بتائیے. اور اعلیٰ حضرت پر تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے تمام الزامی جواب دے کر کے یہ ثابت کر دیا. میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں کہا تھا, کون سی ویڈیو میں, جب میں نے سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ دیوبندیوں کا جنازہ ہم دھوم سے نکالیں گے, اس میں یہ کہا تھا کہ ان بیچاروں کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو دلیل ہمیں دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں الزامی جواب دے کر ہی ہم مار دیتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے ایک اعتراض پہ آج میں نے تین الزامی جواب دیے ہیں. دیکھیے ابھی کس پر کیا حکم لگاتے ہیں. اگر ان میں دم ہوگا تو یہ واقعی حکم لگائیں گے. تمام سامعین سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے علم میں اضافہ کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.